Please like, share, subscribe and press the bell icon. दरस सुनने की गरज से आने वाले अफराद से हालनुमा कमरा तकरीबन भर चुका था। हर रोज कोई ना कोई नया फर्द उन सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग से फैज पाने वालों में शामिल हो जाता था, जिससे कभी भी दरस सुनने वालों की तादाद में कमी नहीं हुई थी। हमेशा की तरह आज भी वो लड़की मुकम्मल तौर पर स्याह चादर में लिपटी खौफजदा सी अपनी मखसूस जगह पर बैठी थी। बुजुर्ग की आमद किसी वक्त भी मुतवक्का थी, इसलिए सभी बड़े मुअद्दब अंदाज में बैठे थे। कुछ ही देर में वो बुजुर्ग हाथ में तस्बीह पकड़े अस्सलाम वालेकुम कहते हुए कमरे में दाखिल हुए। वो अपनी जगह पर बैठे तो उनको अपने गाँव तकिया जिसके साथ वो टेक लगाकर बैठते थे के नीचे एक कागज पड़ा नजर आया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। यकीनन हाजरीन में से किसी ने कोई सवाल लिखकर रखा था। उनकी महफिल में अक्सर औकात ऐसे हजरात जो किसी वजह से सामने नहीं आना चाहते होते, वो इसी तरह जो पूछना चाहते लिखकर रख देते थे। मौलाना साहिब जरा खत्म नबूवत के तसव्वुर का मफहूम अच्छी तरह समझा दें। बुजुर्ग ने कागज पर लिखी तहरीर आवाज़ बुलंद पढ़ी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा और अहम सवाल पूछा गया है। इन हालात में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाका डाला जा रहा है और कादियानी जिन्हें अहमदी या मरज़ई भी कहा जाता है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गुस्ताखियां कर रहे हैं, इसलिए हमारे और नई नस्ल के लिए खत्म नबूवत का मफहूम समझना और भी ज़रूरी हो गया है। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया बख्तियार, जिन्होंने कादियानियों के खिलाफ कौमी असम्बली में दायर केस में 6 सितंबर 1974 को अपना बयान रिकॉर्ड कराया, और मैं उन्हें दाद देता हूँ कि उन्होंने खत्म नबूवत के तस्वुर का मफहूम बहुत उम्दा अंदाज में पेश किया। मैं उनके बयान की रूह से आप हजरात को समझाने की कोशिश करता हूँ, मगर उससे पहले कुरान पाक की एक आयत जो सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 है का तर्जुमा आपके सामने बयान करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में पिछले। इस आयत से मालूम होता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। नया का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि कुर्बे क़यामत को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से अल्लाह ताला के हुक्म से उतरेंगे और इमाम मेहदी के साथ मिलकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और शरीयत को पूरी दुनिया पर गालिब कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी मबऊस हो चुके हैं, उनकी शरीयत मनसूख हो चुकी है, इसलिए वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेंगे। मैं यहाँ आप लोगों को ये बता दूँ, इससे पहले 30 झूठे कज़ाब पैदा होंगे जो नबी होने का दावा करेंगे। ये बात हदीस से साबित है। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तलवार मेरी उम्मत में रख दी जाएगी तो नहीं उठाई जाएगी क़यामत तक, और नहीं कायम होगी क़यामत यहाँ तक कि कुछ लोग मेरी उम्मत के मुशरिकीन के साथ मिल जाएंगे, और नहीं कायम होगी क़यामत यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कुछ लोग बुतों को पूजेंगे। और तहकीक शान ये है कि मेरी उम्मत में 30 झूठे कज़ाब पैदा होंगे जो अपने ख्याल में नबी होने का दावा करेंगे, हालांकि मैं तमाम नबियों का खातिम हूँ। मेरे बाद
اب کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہے گی اور مخالفین اس کو ضرر نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو جائے۔ ابو داؤد جلد 2 صفحہ 127 کتاب الفتن۔ اب آتے ہیں آپ لوگوں کے سوال کے جواب کی طرف جو میں اٹارنی جنرل کے بیان کی روح سے آپ حضرات کو بتانے والا تھا۔ خاتم النبیین کا لفظی معنی مہر نبوت ہے۔ گزشتہ 1400 سال میں عام طور پر مسلمانوں کے نزدیک مہر نبوت کا مطلب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن پر اللہ کا پیغام وحی نازل ہوا، بدرجہ اتم مکمل ہوا، ہمیشہ کے لیے وہی آخری نبی ہیں۔ اور جیسے جیسے انسانیت نے ارتقاء کی منزلیں طے کی یا ذہنی اور جسمانی طور پر طے کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے اپنا آخری پیغام انسانیت کے لیے اتارا جو تا قیامت نافذ العمل ہے، کیونکہ ہر دور میں بنیادی انسانی ضروریات، مسائل، دشواریاں اور تکالیف ایک جیسی ہوتی ہیں، البتہ حالات کے تحت ان کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے نازل فرمایا کہ قیامت تک اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی اس میں کسی قسم کا رد و بدل کر سکتا ہے۔ یہی خاتم النبیین یا ختم نبوت کا تصور ہے۔ عام الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تصور کی حکمت کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب مسلمان خاتم النبیین کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی سب سے زیادہ محکم اور مقتدر تعبیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی۔ انہوں نے فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کا ماننا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس حدیث کی سند کو مسلمانوں کے کسی فرقہ نے کبھی متنازع نہیں سمجھا۔ اگر ہم اس حدیث میں پوشیدہ حکمت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری علالت کے دوران اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تک وہ ان کے درمیان موجود ہیں وہ ان کی باتیں سنیں اور ان پر عمل کریں۔ جب وہ اس دنیا سے پردہ پوشی فرما لیں تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں اور جس چیز سے قرآن نے منع کیا ہے اس سے باز رہیں اور جس چیز کی قرآن نے اجازت دی ہے اس کو جائز سمجھیں۔ ہم نے اس عالی شان سبق کی حکمت اور رعنائی کی قدر نہیں کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ انسانیت کی تکمیل ہو چکی تھی، اللہ کا پیغام مکمل ہو چکا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے کے معاشرے کا خیال کریں جب راجے، مہاراجے، بادشاہوں اور قبائلی سرداروں کا زمانہ تھا۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا، اس کے علاوہ معاشرہ کسی اور قانون سے واقف ہی نہ تھا۔ دنیا میں پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مندرجہ بالا سادہ سی حدیث مقدسہ میں قانون کی بالادستی کا تصور پیش کیا گیا۔ تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا خطبہ کیا دیا؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟
ان کا پیغام ہے، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تم پر میری اطاعت واجب ہے، اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ یہ ہے قانون کی بالادستی اور اس کا صحیح تصور۔ میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ مجھے الہام ہوتا ہے، وحی آتی ہے، میں حکم دوں گا جس کا ماننا تم پر فرض ہوگا، تو امت مسلمہ میں ہیجان پیدا ہو گیا اور مسلمان بے چینی اور غیظ و غضب کا شکار ہو گئے۔ ایک اور پہلو جس کی میں وضاحت کر دوں وہ آزادی فکر کا پہلو ہے۔ تمام مسلمان قرآن میں تدبر کرنے اور معنی سمجھنے میں آزاد ہیں، کوئی کسی دوسرے پر اپنی تفسیر مسلط نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کی بات حرف آخر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہ ایک طرح کا اعلان آزادی ہے کہ آپ کی سوچ پر کوئی قدغن نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ آزادی فکر اسلام کے بنیادی اصولوں کے دائرے تک محدود ہے۔ مثال کے طور پر توحید اللہ کی وحدانیت کا اصول۔ کوئی کسی قسم کی آزادی فکر اس اصول کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ دوسرا بنیادی اصول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین یا ختم نبوت کا ہے۔ اس اصول کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ دیگر امور میں ان بنیادی اصولوں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی تعبیر کر سکتے ہیں اور جو راستہ آپ صحیح سمجھتے ہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس آزادی فکر کی وجہ سے ہم بہت سے فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ وہ یہ فرقہ بندی اسلام کا ایک ذریعہ امتیاز ہے اور جمہوریت نوازی کا مظہر ہے۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.